کہا کرو اور پھر منع کرو۔ اب کیسے عمل کرے؟ دونوں بیان ہو۔ وہ جو پہلے تھا وہ تعلیم کے لیے تھا، نبی پاک نے کیا، صحابہ سے کروایا، پھر منع کرنا، تو زمانہ معلوم کرنا، اس کے ساتھ دوسرے احکام دیکھنا، تو یہ وہ نچوڑ نکال کر ہمارے سامنے رکھتے تھے۔ امام اعظم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کے ہزاروں شاگرد تھے، کتنے؟ ہزار۔ خود آپ نے 4000 استادوں سے پڑھا۔ امام اعظم نے کتنے استادوں سے؟ 4000۔ ان میں 7 صحابہ بھی شامل ہیں۔ آپ نے اپنے شاگردوں میں سے 40 افراد چنے۔ ان کی ذہانت، علمیت، قابلیت دیکھ کے ان کو چنا۔ بٹھاتے تھے، مسئلہ ان کے سامنے رکھا، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، جتنی جس کی قابلیت ہے اس کے مطابق جواب دے رہا ہے۔ امام صاحب اپنا جواب پہلے رکھ دیتے تھے، لیکن پہلے سب کو موقع دیتے تھے۔ سب نے بیان کیا، آخر میں امام صاحب جو ان کے نزدیک حل تھا وہ پیش کرتے تھے، تو سب کی آنکھیں کھلی رہ جاتی تھی کہ ہم کدھر تھے، یہ کدھر تھے۔ اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دی۔ اس طرح 83,000 مسئلے، کتنے؟ 83,000 مسئلے اصول کو بنائے، جن سے اب تک 1300 سال میں 6 کروڑ سے زیادہ مسئلے نکالے جا چکے ہیں۔ مثلا کوئی صاحب اٹھ کے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میں وضو کر رہا تھا، مسواک کرتے ہوئے خون نکل آیا، میں کیا کروں؟ تو آگے مفتی صاحب یا مولانا صاحب فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو جواب دے رہے ہیں نا، یہ مولانا صاحب کا کمال ہے، یہ امام صاحب کی مہربانی ہے۔ انہوں نے یہ سارے حل نکال دیے۔ آپ فقہ کے فقیہ، فقہ جس کو اردو والے فقہ بولتے ہیں، اس کے معنی ہے سمجھ، لیتفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ حاصل کرنا، دین کو سمجھنا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، سوریا ستاروں کو کہتے ہیں، کہکشاؤں جی، فرمایا اگر علم اور دین سوریا میں ہوگا، میری امت کے لوگ وہاں سے ملے آئیں گے۔ یہ اشارہ تھا امام اعظم کی طرف، جو اتنے عالم ہوں گے، اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دی۔ اب آپ ذرا پہلے یہ سن لیں، کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، اور کپڑے کی تجارت کے بڑے تاجر ہیں، تو نہ چھوٹی موٹی دکان، بڑے تاجر ہیں۔ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، آپ اس کے واقعات پڑھیں، آپ کے
بکری کسی